پھر آپ غور فرمائیں، زکریا علیہ السلام اولاد کی تمنا ہے، بڑھاپے کی سفیدی سر میں پھیل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تمنا تھی کہ نرینہ اولاد ملے جو علم نبوت کی وارث ہو، میرے مشن کو آگے بڑھائے۔ ہم تو اولاد مانگتے ہیں نا اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، پھر جائیداد کدھر جائے گی، یہ کون سنبھالے گا، دکان کون سنبھالے گا، مارکیٹیں کون سنبھالے گا، کوئی وارث تو ہونا چاہیے نا۔ ہم تو اس لیے تمنا کرتے ہیں، انبیاء اس لیے تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے مشن کو آگے بڑھانے والا بنے۔ اب غور کریں، زکریا علیہ السلام یہ تمنا ہے، لیکن عمر ڈھل گئی، بڑھاپے کی سفیدی سر میں پھیل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت مریم جو بیت اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف تھی، ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس پڑے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خالو تھے، یہی ان کو کھانا دینے جاتے تھے، اور دروازہ کی چابی انہی کے پاس تھی، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اس بند کمرے میں بے موسم کے پھل کہاں سے؟ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں مالٹا اور کنو، کولڈ سٹوریج کا دور نہیں، ایئر کارگو کا دور نہیں، اس بند کمرے میں بے موسم کے پھل کہاں سے؟ وہ تو مریم تھی نا۔ آج کوئی ملنگڑی ہوتی کہتی بابے نے بھیجن، جی بابے نے بھیجے، سارا انہوں نے بھیجا، وہ تو مریم تھی نا۔ بس سرکار بابے، مریم نے کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، چچا جان اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بند کمرے میں بے موسم کے پھل دینے والا وہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی میں بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے ارادے کا نام وجود، هو من عند اللہ، بند کمرے میں بے موسم کے پھل اللہ کی طرف سے۔ حضرت زکریا نے یہ منظر دیکھا اور حضرت مریم کا یہ جواب سنا تو وہ خوابیدہ اور پرانی تمنا اولاد کی کہ نرینہ اولاد ہوتی دل میں، وہ تمنا بیدار ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہی زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب بڑھاپے کی سفیدی میرے سر میں پھیل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس عمر میں اولاد ملا تو نہیں کرتی، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اے اللہ اگر تم بند کمرے میں مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا کو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتے ہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام پکار رہے، محراب میں کھڑے اللہ کو پکار رہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پکار رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرما دی؟ جبریل میرے زکریا نے مجھے پکارا ہے، بڑھاپے میں اولاد مانگی ہے، بیٹے کی خوشخبری لے کر تو اتنا جلدی پہنچ کہ زکریا کی دعا ختم نہ ہونے پائے اور تیری طرف سے بیٹے کی خوشخبری پہلے پہنچ جائے، زکریا کی دعا ختم نہ ہونے پائے کہ تیری طرف سے بیٹے کی خوشخبری پہلے پہنچ جائے۔ زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک، کہ فرشتے نے پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا اور پیغمبر ہمارا ہوگا۔ اللہ نے نام بھی آسمانوں سے رکھ کر بھیج دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سارے نبیوں نے، آپ دیکھتے چلے جائیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارنا سکھایا۔